وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز علماء کرام، سامعین اور سامعات، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں انشاءاللہ اصلاح معاشرہ میں خواتین کے کردار کے تعلق سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ رب العالمین نے دنیا کے نظام نہایت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، وہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی پیدا کیا، اور یہ عورتیں مختلف رول ادا کرتی ہیں. کوئی عورت ماں بنتی ہے، کوئی عورت کسی کی بیوی بنتی ہے، کوئی کسی کی بہن بنتی ہے اور کوئی کسی کی بیٹی بنتی ہے. آج سماج میں چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں. چاروں طرف برائیوں کا سیلاب آ چکا ہے. ایسا نظر آتا ہے کہ سماج برائیوں کی طرف رواں دواں ہے. ایسے موقع پر اصلاح معاشرہ میں خواتین کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا. خواتین کی تعداد مردوں کے مقابل میں کبھی برابر ہوا کرتی ہے اور کبھی مردوں سے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کبھی مردوں سے ان کی تعداد کم ہوتی ہے. بہرحال تعداد برابر ہے یا زیادہ ہے، لہذا ایسی صورت میں عورت جو ذمہ داری نبھا سکتی ہے، عورت جو کردار ادا کر سکتی ہے، وہ مرد کردار ادا نہیں کر سکتا. اور سماج کے سدھارنے میں عورت کی اصلاح اور اس کے کردار کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بچے بچپن کا وقت زیادہ تر اپنی ماں کے گود میں گزارا کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمل کے معاملے میں مردوں اور عورتوں سب کو برابر قرار دیا اور کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو بھی انسان نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، ہم ایسے لوگوں کو بہترین زندگی عطا کریں گے. آپ غور کیجئے، آج سماج میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں، گھروں کی حالت خستہ، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلامی حل یہ تھا مرد بھی نیکی کا کام کرے اور عورت بھی نیکی کا کام کرے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے. آرام کی زندگی ہوگی، سکون کی زندگی ہوگی، اطمینان کی زندگی ہوگی جب مرد بھی نیکی کا کام کریں گے اور عورتیں بھی نیکی کا کام کریں گے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان جو کام کرتا ہے اس کام سے کہیں زیادہ ہم اس کو بدلا دیں گے. یقیناً ایسی صورت میں عورتوں کی کردار کو بلایا نہیں جا سکتا. اسی لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر کون سی خصلتیں ہونی چاہیے، عورتوں کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے. تو عورت کے اندر سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ وہ مومنہ ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
تؤمنا بالقدر خیرہ وشرہ کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جو عورت ایماندار ہوگی، اللہ والی ہوگی، ایمان اس کے دل میں رچا بسا ہوگا، اس کے لڑکے اور بچے بھی ایماندار ہوگا. آج بے ایمانی کہاں سے آ رہا ہے؟ آج فساد کہاں سے آ رہا ہے؟ عورتوں کے اندر ایمان نہیں ہے، عورتوں کی ایمان میں کمی ہے. آپ مثالیں آج کی دیکھیں، پہلے کی دیکھیں. بچوں کی بگاڑ کا بنیادی سبب ایک ماں ہوتی ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، لیکن ان کا بیٹا ان کی اطاعت نہیں کیا، اپنے باپ کے نقشے قدم پر نہیں چلا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اس کو پانی کے اندر اللہ نے ڈبو دیا. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، ذرا آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، اللہ تجھے بچائے گا. اس نوجوان نے کہا، اس نافرمان بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا، اس کا ایمان اللہ کے رسول یعنی اس کے اپنے باپ پر یعنی نوح علیہ السلام پر نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے اس بچے کو اس کے اندر ڈبو دیا. کیوں بچہ بگڑا؟ کیوں اس کے اندر اخلاق میں کمی آئی؟ وجہ صاف ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مومنہ نہیں تھی بلکہ مشرکہ تھی. اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کی بیوی جہنمی ہے. تو عورت کے اندر بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والی ہو، ایمان کے جو 6 ارکان سب پر ایمان لانے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لے، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لے. اللہ آج کی عورتیں نماز سے کتنا دور ہیں. کبھی کسی چیز کا بہانہ کر کے، کبھی کسی چیز کا بہانہ کر کے، کبھی کسی چیز کا بہانہ. عورتیں کھانا بنا تو لیتی ہیں، عورتیں کپڑا دھو تو لیتی ہیں، دوسرے کام تو کر دیتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آ جائے اور صوم و صلاۃ کی پابندی کی بات آ جائے، زکوٰۃ و خیرات کی بات آ جائے، اور وہاں بہانہ تلاش کرتی ہے، کہتی ہے تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا بھر کی پریشانیاں بتلا کر نماز کو ترک کر دیتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کامیاب ہے جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے پتی کی بات مانے، اپنے ہسبینڈ کی بات مانے، تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئت. جنت کے جو 8 دروازے، جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہونا. عورت کے لیے معمولی کام بتلایا گیا، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا، رمضان کے روزے رکھ لینا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، شوہر کی بات مان لینا. اتنا بڑا رزلٹ اور ثمرہ اور پھل ملے گا کہ اللہ رب العالمین ایسی صورت میں اس عورت کو یہ مژدہ سنائے گا کہ جنت کی کسی بھی دروازے سے جانا چاہے جا سکتے. اسی طرح سے عورت کے اندر تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، شوہر کی بات مان. صحیح ترغیب و ترہیب جو علامہ البانی صاحب نے جسے مرتب کیا ہے اس میں روایت موجود ہے، المرأة لا تؤدي حق اللہ حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها زوج وهي على زار قدم لم تمنع نفسها. عورت اللہ کے حق کو اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کر دے. شوہر اس سے اس کو بلا لے اور طلب کر لے اور اس کی بیوی کچاوے پر سواری پر
ایسی صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے شوہر کے حوالے کرے، تب جا کر وہ اللہ کے حق کو ادا کرے۔ دوسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ تنور پر ہے، روٹی کے جلنے کا خطرہ لاحق ہے، پھر بھی شوہر کے بلاوے پر فوراً لبیک کہے اور اس کے پاس پہنچے اور اس کی بات سنے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، خدمت اس طرح کرے جس طرح سے صحابیات کیا کرتی تھی، جس طرح سے اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بیٹیاں اپنے والدین کے پاس جو مال ہوتا ہے یہ سوچتی ہے کہ اس میں سے کچھ ہم کو مل جائے تو کیا یہ اچھا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو کے گھر میں جاتی ہیں اور اتفاق کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہوتے ہیں، اپنی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتلا کر چلی جاتی ہیں۔ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے گھر کے کام کاج میں مشغول رہا کرتی تھی، شوہر کی خدمت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ان کے گھر پہ ایک چکی تھی، اس کو پیستے پیستے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے گئے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی لڑکی سے، کسی عورت سے شوہر کے گھر والے کچھ کام لے لیں اور کام تھوڑا وزنی ہو جائے، فوراً فون جاتا ہے میں کہ کس گھر میں شادی کرتی ہو، بڑا کام کرنا پڑتا ہے، ہم شادی تو اس لیے کیے تھے لیکن یہاں تو بڑا کام کرنا پڑتا ہے۔ فوراً لڑکی کے والدین ناراض ہو کر فون کریں گے بیٹی ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہنا، میرے گھر پہ آؤ، گھر بڑا ہے، یہی زندگی تمہاری کٹ جائے گی، فوراً بلا لیتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، میری بیٹی میرے گھر پہ آئی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے واقعے کو بتلا کر رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو بتلایا تھا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، ایک غلام کو مطالبہ کر رہی تھی کہ کام کاج میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے گھر گئے، سمجھایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلا دوں جو اس غلام سے بہتر ہے؟ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ ایک غلام سے تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ مدد کرے گا اور کام میں ہیلپ اور تعاون۔ غور کرنے کا مقام مسلمان بھائی کہ کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور کس کی بیٹی ہیں؟ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ چاہتے تو سب چیزیں حاصل کر دیتے، کئی غلام بھیج دیتے، کئی خادموں کو بھیج دیتے، لیکن جانتے ہیں کہ ایک لڑکی جب اپنے شوہر کی خدمت کرے گی جو مقام ملے گا وہ دوسروں سے کام کروا کے مقام نہیں ملے گا۔ شہروں کا معائنہ کرو، شہروں میں جاؤ کام کرنے کے لیے، بائی نوکرانی جو آتی ہے کس طرح سے گھناؤنے حرکت ہوتے ہیں، کیا کیا کام کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایک عورت اپنے آرام کی خاطر اپنے گھر میں ایک اجنبی عورت کو بلاتی ہے، اس سے کام کرواتی ہے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کے کام کرواتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس سے لگ کرنے لگتا ہے، اس سے پیار کرنے لگتا ہے، نتیجہ پھر آدمی خراب ہوتا ہے۔ شوہر کی خدمت کے تعلق سے حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کسی ضرورت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب ضرورت مکمل ہو گئی، کام مکمل ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟
کیا تمہارے پتی ہیں؟ تو میری پھوپھی نے کہا، حسین بن محسن کہتے ہیں میری پھوپھی نے کہا ہاں میرے شوہر موجود ہیں، میری شادی ہو چکی